جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین، اور ایک دفعہ ہمیں آج پھر جوائن کیا عالمی مبلغ اسلام، عظیم مذہبی اسکالر، نوجوان مذہبی اسکالر، صاحبزادہ والا شان پیر حسن سلطان مشہدی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت کیا. شاہ صاحب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا جو ہے وہ موقع ہے. تو میں آپ سے جو کویسچن سب سے پہلا کروں گا وہ یہ ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام کس نے رکھا اور اس کی حقیقت و فضیلت کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. تمام معزز ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر الحمدللہ کہ مجھ ناچیز کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی عظیم ذات بابرکات پر کچھ لب کشائی کا موقع دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو ان کے غلاموں کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ نے فرمایا، علی جس طرح زمین میں سلطنتیں ہیں اس طرح جنت میں بھی سلطنتیں ہوں گی. سبحان اللہ. اور علی تو جنت کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ وہ علی ابن ابی طالب سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. تو نام کی کیا بات ہے آپ کی کہ جن کا نام ہو مولائے علی. سبحان اللہ. مولا علی کہ جن کو لب مصطفیٰ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور اس کی تصدیق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. فرمایا بخ بخ کا یا علی، اے علی مبارکہ ہون، اللہ اکبر. علی مبارکہ ہون. فرمایا قادیاں مبارکہ، فرمایا میرا بھی مولا تے کل جہانہ دا مولا. سبحان اللہ سبحان. بخ بخ کا یا علی، علی مبارکہ ہون. سبحان اللہ. وہ جن کو دیکھ کر اصحابہ اپنی نگاہوں اور اپنے ماتھوں کا تاج سمجھیں. سبحان اللہ. بے شک. وہ جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. ہائے ہائے ہائے. سبحان. وہ جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ کا سینہ چوڑا ہو جائے. سبحان اللہ. وہ جن کو آتے ہوئے دیکھ کے سیدنا صدیق اکبر مسکرا کر کہیں میرا دوست اور میرا بھائی آ گیا. سبحان اللہ. وہ علی ابن ابی سبحان طالب اللہ. جن کی ولادت کے لیے میں یہ کہتا ہوں، جن کی ولادت کے لیے خدا کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی ولادت کے لیے سبحان خدا کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہ ملا. اور خدا جسے رب کہتے ہیں، آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ عدلے کا بدلہ دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا. بے شک بے شک. وہ کبھی کنجوسی نہیں کرتا. جی. وہ عدلے کا بدلہ ہمیشہ ایک قدم بڑھ کے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. جب باری آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جی. تو جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ کے دادا کا وصال ہو گیا، جی. تو اللہ نے رسول پاک کے لیے ابو طالب کا گھر مقرر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو طالب کا گھر مقرر کیا کہ ان کی پرورش اب حضرت سیدنا ابو طالب کے گھر میں ہو. اللہ نے بدل دینے کے لیے کہا، اے ابو طالب اب تیرا بیٹا میں اپنے گھر میں پیدا کروں گا. کیا کہنے. تیرا بیٹا میں اپنے گھر میں پیدا کروں گا. ایسا بدل دیا کہ جس کا کائنات میں کوئی بدل نہ تھا. بے شک بے شک بے شک. وہ مریم بیٹا پیدا کرے اور نبی پیدا کرے. جی. مریم بیٹا پیدا کرے اور نبی پیدا کرے. اور نبی پیدا کرے اور پاک اور طاہر ہو. اللہ اکبر. بے شک. جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ روح اللہ ہے، لا رہے لا رہے. جسے اللہ اپنی روح کہے، سبحان اللہ. بغیر مرد کے پیدا ہو. اللہ اکبر. پیدا ہونے کے بعد دوسرے دن مقام نبوت پر فائز ہو جائے. جی. بسم اللہ. ان کے لیے اللہ فرماتا ہے مریم جھاڑیوں میں جاؤ، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، جھاڑیوں میں جاؤ. سبحان اللہ. لیکن باری آئے مولا کائنات کی، کیا کہنے. باری آئے فاطمہ بنت اسد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. باری آئے کائنات کے مولا کی کہ آپ کی والدہ گرامی طواف کر رہی ہوں. جی. اور درد ذی آ جائے. اللہ. اور درد ذی آئے تو آپ دروازہ کعبے پر جائیں جی. کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں. جی. تو آواز آئے، اے فاطمہ اگر دروازے سے داخل ہوگی تو لوگ کہیں گے دروازہ تھا داخل ہو گئی. جی. دروازہ تھا داخل ہو گئی. اس میں
کوئی نہ میری دینے والی کوئی فضیلت ہے نہ تیری لینے والی کوئی فضیلت ہے، دروازے میں ہر کوئی داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، فرمایا آج وہ کرتا ہوں جو کبھی نہیں کیا، سبحان اللہ، آج وہ کام کرتا ہوں جو کبھی نہیں کیا، اب تو رکن یمانی والی دیوار پر آ، میں دیوار پھاڑ کے داخل کروں گا، قیامت تک کے لیے میں دلیل بنا دوں گا۔ فاطمہ دروازے سے نہیں گئی تھی، میں نے خود دیوار پھاڑ کے کہا تھا اندر آ جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے وہ شک۔ فاطمہ بنت اسد جب آپ کعبۃ اللہ میں چلی گئیں، آج بھی وہ رکن یمانی کی دیوار کی پھٹاؤ اور دراڑ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تعمیر کیا گیا کہ یہ دراڑ ختم ہو جائے، لیکن خدا چاہتا ہے قیامت کے دن بھی یہ دراڑ نشانی بن جائے علی کی ولادت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ رکن یمانی حضور نے، اب سنیے گا یہ بات، جی جی، کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک دفعہ چوما، جی، اپنی پوری زندگی میں حجر اسود کو ایک دفعہ چوما، جی، لیکن آپ نے زندگی میں جتنے بھی طواف فرمائے، جی، رکن یمانی کو ہر دفعہ ہاتھ لگایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ۔ آپ کے کسی طواف کے چکر میں ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو مس نہ کیا ہو۔ جی، معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، یہ میں نہیں سمجھ جانتا، مورخین نے نہیں لکھا، تاریخ والوں نے نہیں لکھا، بس اتنا لکھا ہے کہ حضور جب طواف کرتے تھے رکن یمانی پر ہاتھ کے اپنا ہاتھ لگایا کرتے، کیا کہنے، سبحان اللہ، شاید کہ علی کی محبت میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا نام خود حضرت محمد رسول اللہ نے رکھا، صلی اللہ، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، سبحان اللہ، فرمایا میرا اس بیٹے کا نام میں حیدر رکھتی ہوں۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیدر آپ نے رکھا، اس کا خدا نام علی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، علی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، علی خود اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام اسم اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا یہاں پر بات کو ذرا غور کیجئے گا، نام رکھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، بے شک، نام رکھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، نہ ہی وہ تدبر سے خالی ہے، بے شک، نہ ہی وہ فہم سے خالی ہے، بے شک، نہ ہی وہ ادراک سے خالی ہے، نہ ہی وہ مقام و منزل سے خالی ہے۔ جی، آپ نے نام رکھا علی، جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور جانتے نہ تھے کہ یہ نام خود اللہ کا نام ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام رکھا علی، اور آپ کا پورا نام ہے علی المرتضی۔ سبحان اللہ۔ جو دوست قرآن پاک سے شغف رکھتے ہیں تو آپ قرآن پاک کھولیں تو پہلے پرت پر اللہ کے اسماء لکھے ہوتے ہیں، بالکل بے شک، اور آخری پرت پر رسالت مآب کے اسماء لکھے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پہلے پرتوں میں نام نظر آئے گا علی، سبحان اللہ، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نام پڑھیں گے تو وہاں پہ نظر آئے گا مرتضی۔ سبحان اللہ، تو آپ کا نام ہے علی المرتضی، ایک نام خدا سے لیا، ایک نام مصطفیٰ سے لیا، جب دونوں نام جوڑ دیے تو بن گئے علی المرتضی۔ سبحان اللہ سبحان، یہ وہ آپ کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے نام میں یہ خاصیت اور آپ فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے ایک کویسچن کا جو ہے وہ آنسر دیا۔ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ غزوات اسلام میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمایاں کیوں نظر آتے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا خاصہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور مکہ کی وہ تکالیف اور وہ دکھ اور وہ مشکلات کو سہنے کے بعد، دیکھیں یاد رکھیے گا عرب دو چیزوں پر ہمیشہ ناز کرتا ہے۔ جی، ایک عرب کو اپنی شجاعت پر ناز ہے، جی، ایک عرب کو اپنے کلام پر ناز ہے۔ بے شک، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم اہل کلام ہیں، اور یہ جتنی الگ مخلوقات ہیں یہ اجمی ہیں۔ جی بے شک، ہم عربی ہیں اور یہ اجمی ہیں۔ عربی ہونے پر انہیں بڑی ہی فضیلت حاصل ہے، اور وہ اپنے آپ کو فضیلت سمجھتے ہیں کہ ہم اہل زبان ہیں، اور یہ سارے لوگ اہل زبان نہیں ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اندر وہ اعلیٰ خوبی ہے، وہ ہے کہ وہ شجاع تھے،
کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں, جی, ہمارے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, ہم ضدی ہیں, ہم جو جملہ بول دیتے ہیں پھر اس پر سال ہا سال جنگ کر لیتے ہیں. جی, اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مولا کائنات کو ان دونوں ہی مقامات پر افضلیت عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر علم کی بات کی جائے تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اے عرب والو, تم اپنے علم پر ناز کرتے ہو, میں نے کل علم علی کے دامن میں پھینک دیا ہے. اب کائنات میں کسی کو بھی علم چاہیے ہو تو وہ علی کے در پر آئے گا, علم اسے مل جائے گا. سبحان اللہ. اب دوسری بات تھی شجاعت کی, جی, جس پر ناز تھا عرب کو. جی, وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا خاصہ تھا. جی, آپ کا وجود اقدس, آپ کی عمر, آپ کی جنگ جوہی کی آپ عمر دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. جی, جی, آپ 17-18 سال کے ابھی جوان لڑکا, جی, آپ کی لڑائی ہو رہی ہے 70 سال اور 50 سال کے عرب کے جوانوں کے ساتھ. اللہ اکبر. اور آپ وہ تھے جو اپنے سینے پر زیرہ نہیں پہنا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. آپ زیرہ پہنے بغیر لڑا کرتے کیا تھے. شجاعت ہے, کیا شجاعت ہے. آپ دکھانے والوں کو دکھاتے اور کہتے ایک عرب کی تاریخ میں کسی نے کہا علی تیری کمر میں کپڑا نہیں ہے, جی, تیری کمر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے, کوئی زیرہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا زیرہ کی ضرورت نہیں ہے, علی کسی کو کمر دینے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کی شجاعت کی نشانی تھی. دوبارہ جملہ نائب کیجئے, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. ایک جنگ میں آپ گئے تو کسی نے کہا یا علی آپ کی کمر پر کپڑا نہیں ہے. جی, یعنی کہ وہ عرب کی تاریخ میں کپڑے کا مطلب زیرہ نہیں ہے. جی, تو کہا علی تیری کمر پر, آپ کی کمر پر زیرہ نہیں ہے. تو فرمایا بے شک اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علی کسی کو کمر دینے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. علی جس سے بھی لڑے گا اپنے سینے سے لڑے گا. کیا کہیں, سبحان اللہ. آپ غزوہ بدر دیکھ لیں, بلکہ اس سے پہلے آپ تاریخ دیکھ لیں. جی, غزوہ بدر کی تاریخ میں جو مولا کائنات اور سیدنا امیر حمزہ کے وہ چوٹ تھی, وہ دونوں چوٹیں عرب کبھی نہیں بھول سکا. یہ وہ چوٹیں تھیں جس کو عرب کبھی نہیں بھولا. پھر آپ جب غزوہ احد میں دیکھتے ہیں تو غزوہ احد میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملے ہو گئے تو پھر حضور مولا علی ابن ابی طالب ہی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خندق تک لے گئے, اور آپ غار میں حضور اندر تھے, اور کہا جاتا تھا, مورخین لکھتے ہیں, فرماتے ہیں علی کی تلوار یوں چل رہی تھی جس طرح بجلی ہوا میں تہر رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. جس میں حضرت قدادہ جیسی آنکھ نکل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان تھے کہ پورے کا پورا کفار کا مجمع, جی, ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان پر حملہ کر لو, اگر ان کا ایک وجود تم نے لے لیا تم نے یہ جنگ قیامت تک فتح کر لی. جی, لیکن انہیں کیا خبر تھا کہ شیر خدا کھڑا ہے. سبحان اللہ. خدا نے اپنا شیر مصطفیٰ کریم کے دامن کے سامنے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا آپ کی تلوار یوں ہوا میں لہرتی جس طرح بجلی ہواؤں میں تہرتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور آپ بیک وقت, مورخین لکھتے ہیں بیک وقت 8 لوگوں سے خندق والے دن آپ لڑے. بیک وقت آپ کی تلوار 8 لوگوں سے لڑی. اللہ اکبر. آپ احد کے بعد آپ خندق دیکھ لیں. جی, عمر ابن ود 1000 لوگوں کے ساتھ لڑنے والا. جی, جی, جی. اس کا للکار, اس کا تیر مارنا, جی, اس کا نیزہ مارنا, اس کا اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دینا, جی, اور للکار مار کے کہنا کوئی ہے مرد تو میرے سامنے آئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا علی ابن ابی طالب کو کہ آپ بیتاب ہیں جانے کے لیے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دی, کیا کہنے, سبحان اللہ, میں اس کا زبان بند کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہاں پر علی جیسے جوان موجود ہیں. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے, فرمایا علی تیری اور اس کی عمر کا فرق ہے, سبحان اللہ, یہاں بڑے بڑے جوان موجود ہیں. سبحان اللہ. فرمایا نہیں, اس کی زبان بند کرنے کے لیے میں علی ہی کافی ہوں. سبحان اللہ, اسد اللہ, سبحان اللہ. تو حضور سرور کائنات نے جاتے ہوئے اپنی پگڑی مولا کائنات کے سر پر رکھی, اپنی تلوار دی, اور پھر آپ کو رخصت فرمایا اور ہاتھ اٹھا لیے خدا کی بارگاہ. اللہ. فرمایا یا اللہ میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یا یہ جملے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آرزو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا تو آپ نے عمر ابن ود کو کس طرح آپ نے طے کر دیا اور واصل جہنم کر دیا. اور آپ پھر خیبر دیکھیں. جی, بے شک. آپ خیبر میں علی کی للکار آج تک
یہودی کسی اور بات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہودی کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتا خیبر ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا. سبحان اللہ. اور وہی ناچیز کو وہ خیبر میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے, اور میں نے اس کے وہ تمام خد و خال دیکھے ہیں, وہ قلعے دیکھے ہیں جس کو مولا کائنات نے فتح فرمایا. تو آج بھی اگر کسی نے انہیں دیکھا ہو تو اس کو فتح کرنا آج بھی ناممکن ہے. جی. تو یہ آپ کی اصل میں مولا کائنات کا خاصہ یہ تھا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اوائل دور میں جڑے, کہ جب تکلیف اسلام کی تکلیف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور مولا کائنات کی تکلیف کوئی الگ تکلیف نہیں تھی. بے شک, بے شک. آپ ایک ہی تکلیف جانتے تھے, آپ نے دوئی محسوس نہیں کبھی کی, اپنی جان اور اسلام کی جان الگ الگ محسوس نہیں کی. اس لیے یہ تمام جتنے بھی غزوات ہیں اس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ایک الگ اور نمایاں رول تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ بیان کیا, بڑا خوبصورت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ نے بیان کیے. کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے تو شہادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ بیان فرمائیں. ہاں کیا بات ہے جی, شہادت علی بھی کمال ہے جس طرح ولادت علی کمال ہے. کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں جملے ہی ایسے ہیں. علی کی ولادت کعبہ میں ہے, تیرا آنا بھی علی ہے, تیرا جانا بھی علی. میرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. بسم اللہ. اور علی کے معنی ہے اعلیٰ. 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 بے شک. اللہ نے اس کی ولادت بھی اعلیٰ بنائی, اس کی شہادت بھی اعلیٰ بنائی. بے شک. کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اعلیٰ بنایا. اس کی شادی کا وقت آیا تو وہ سب سے اعلیٰ, اس کی شجاعت کا وقت آیا تو وہ سب سے اعلیٰ, اس کی ہجرت کا وقت آیا تو وہ سب سے اعلیٰ, اس کو بستر ملنے کی باری آئی تو سب سے اعلیٰ بستر ملا. اس جیسا کسی کو نہ بستر ملا نہ اس جیسی کسی کو زوجہ ملی. پر ایک شاعر کا شعر ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تلوار, جی, سواری, گھوڑا اور عورت یہ کسی کی وفادار نہیں ہوتے. جس کے پاس ہوں اسی کی ہوتے ہیں. بے شک. جس کے پاس تلوار ہو اسی کی تلوار ہے, جس کے پاس گھوڑا ہو اسی کا گھوڑا ہے. فرمایا جس کے قبضہ میں جس کے نکاح میں عورت ہو اسی کی ہوگی. فرمایا کائنات میں اللہ نے صرف علی کو یہ تین مقام دیے ہیں, علی کا گھوڑا, علی کی تلوار اور علی کی زوجہ, یہ تینوں بے وفا نہیں ہیں, علی سے یہ تینوں وفادار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. تو آپ کی شہادت مسجد میں ہے, بے شک, اور محراب کے اندر ہے. اللہ اکبر. اور ابن ملجم جو ارادہ کر لیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو شہید کروں گا, جی, اور وہ آیا اور آ کے مسجد کے اندر صفوں کے اندر لپٹ گیا, جی, کہ ابھی علی آئیں گے اور میں آپ پر حوار کروں گا. اللہ اکبر. مولا کائنات تہجد کا وقت تھا, جی, اور آپ مسجد میں تشریف لے کر آئے. جی, گھر میں آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا, آپ کی بیٹی آپ کے لیے دودھ لے کے آئی. دو روایات ہیں, ایک ہے شربت لے کر آئی اور ایک ہے دودھ لے کر آئی. تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ رکھ دو, ابھی نہیں پیوں گا, اسے رکھ دو. آپ تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لے کر آ گئے. تو محراب مسجد میں آپ جب پہنچے, جی, تو آپ نے تہجد کی نماز شروع کی. اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے آپ پر وار کیا. اللہ اکبر. زہر آلودہ 2 تلواروں کے ساتھ آپ کے سر پر وار کیا. تو آپ حالت سجدہ میں تھے. اللہ اکبر. آپ کی معراج کا وہ عظیم وقت تھا جب آپ پر وار ہوا. اللہ اکبر. اور حضرت علی ابن ابی طالب کو اٹھایا گیا. تو آپ نے جب دیکھا کہ میرا قاتل مجھ پر حملہ کرنے والا پریشان حال ہو گیا ہے, تو آپ نے فوراً کہا حسن میرے بستر کے پاس وہ میرا دودھ پڑا ہے, وہ لے کر آؤ, اسے پلاؤ, کہیں پریشانی میں فوت نہ ہو جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے. قاتل کو بھی دودھ پلا دیا. قاتل کو دودھ پلایا. اور پھر آپ نے دودھ پلانے کے بعد فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں, جی, تو اس پر ایک وار کیا جائے. جی, کیونکہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے. جی, اگر یہ ایک وار پر قتل ہو جائے تو اس کا قصاص ایک وار ہے. جی, ایک وار سے زیادہ وار نہ کیا جائے. اللہ. اور اگر میں بچ جاؤں تو اسے سزا نہ دی جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کا عدل تھا جو آپ کے اپنی ذات کے لیے تھا. سبحان. تو آپ کی ولادت مسجد میں ہے, آپ کعبۃ اللہ میں ہے, اور آپ کی شہادت
مسجد میں ہے. माशाल्लाह. یہ آپ کی وہ خصیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت عنایت کیا اور بڑا خوبصورت جو ہے آپ نے بیان جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت اور ولادت دونوں کا آپ نے بیان کیا. اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ کا ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین, شاہ صاحب نے ہمیں بڑا خوبصورت جو ہے وہ بیان مولا علی علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے بارے میں عنایت کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے 110 نیوز.